अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज या उम्रा किसी और के नाम से अदा करने का तरीका। नाजरीन, बहुत सारे सवालात मेरे चैनल के ऊपर आए जो कि सऊदी अरब के अंदर से मैं वीडियोज़ मुख्तलिफ़ मकामात की, मक्का और मदीना की दिखाता रहता हूँ। सबसे पहले जो कि सवालात आए हैं वो ये हैं, क्या हज या उम्रा हम किसी अपने रिश्तेदार, अपने वालिद वालदा के नाम का कर सकते हैं? तो उनका आज जवाबात मैं आज देना चाहूँगा। पूरी वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हज या उम्रा किसी और के नाम से अदा करना है और कौन से लोग हैं, कौन से लोगों का हज या उम्रा अदा किया जा सकता है। नाज़रीन, इस दायरे के अंदर फौत शुदगान जो इस दुनिया से चले गए हैं वो लोग भी आते हैं, तंदुरुस्त और तवाना जो सेहतमंद होते हैं वो लोग भी आते हैं, और बुज़ुर्ग और जो चल नहीं सकते, बीमार, उनका भी जिक्र आता है। नाज़रीन, सबसे पहले हज जो कि जितने भी अहादीस हैं उनके हवाले से जो अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम की जो राय है वो मैं बयान कर रहा हूँ। जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो चुका है और उसको वक्त नहीं मिला हज अदा करने का, तो उसके ज़िम्मे है कि वो वसीयत में लिख कर जाए कि उसका हज कर दिया जाए। अगर कोई शख्स दुनिया से चला गया है और उस शख्स का वो उम्रा या हज अदा करना कोई चाहता है तो वो बिल्कुल जायज़ है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अगर हम उनके नाम का हज या उम्रा अदा करना चाहते हैं तो इसमें जो कि उलमाए कराम की राय है वो ये है कि आप बिल्कुल उसका हज या उम्रा उनके नाम का कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। ख्वाह यानी कि इंतकाल कर गए हैं शख्स, अपनी ज़िंदगी में हज या उम्रा अदा किया हो या ना किया हो, अलबत्ता हज और उम्रा बदल करने वाला अपना हज बदल और उम्रा बदल का मतलब ये है कि किसी और के नाम का हज या उम्रा करना, उसे हज बदल, या उम्रा किसी और के नाम के करना तो उसे उम्रा बदल कहते हैं। तो सबसे पहले जो शख्स किसी का हज या उम्रा अदा करना चाह रहा है, सबसे पहले उसको अपना करना है, उसके बाद ही वो कर सकता है। यानी कि हज उसको पहले अपना करना होगा, उम्रा करना है तो उम्रा उसको अपना पहले करना होगा, फिर वो उस जो फौत हो चुका होता है उसके नाम का वो उम्रा या हज अदा कर सकता है। पहले शर्त है कि वो खुद अपने नाम का करेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि कोई शख्स ज़िंदा हो और उसकी जानिब से हज या उम्रा हम करना चाहें तो वो बूढ़ा भी हो और कमज़ोर भी हो चुका है या किसी मर्ज़ में मुब्तला है जिसका सफ़र करना भी मुश्किल है, उस शख्स का हज या उम्रा क्या हम अदा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, जो शख्स कमज़ोर हो चुका है और ज़िंदा भी है और चल नहीं सकता, किसी मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो अगर माजूर भी है, पहले हज या उम्रा अगर वो अदा कर चुका है या नहीं, अलबत्ता हज या उम्रा बदल करने वाला अपना हज या उम्रा अदा कर चुका हो, यानी कि अगर वो शख्स पहले भी कर चुका है तो उसका हज या उम्रा अदा किया जा सकता है। किसका? ये दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो शख्स ज़िंदा है, बीमार है, कमज़ोर है, किसी मर्ज़ में मुब्तला है या माजूर है, तो उसके नाम का आप हज या उम्रा अदा कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। अगर कोई शख्स ज़िंदा है और सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक ठाक सलामत है, क्या उसकी जानिब से उम्रा करना चाहिए या नहीं? अब इस सिलसिले में उलमाए कराम का इख्तलाफ भी है, मगर एहतियात इसी में है कि ज़िंदा हो, सेहतमंद तंदुरुस्त शख्स हो, उसकी तरफ से हज या उम्रा बदल ना किया जाए। ये उलमाए की मुख्तलिफ राय है। अब इसमें ये राय है कि अब जो तंदुरुस्त और तवाना शख्स है तो उसके जो ज़िम्मे है हज उम्रा किसी का वो करना चाहता है तो उसको हज बदल यानी कि वो किसी तरीके से वो देकर किसी दूसरे को पैसे देकर वो करवाना चाहे, तो इसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय है। वो हम अब आगे बताते हैं आपको उसकी कि क्या वो तंदुरुस्त ठीक ठाक सही सलामत जो कि इंसान है, क्या हम उसका कर सकते हैं, और वो आगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये सुन लें कि औरत मर्द की तरफ से और मर्द औरत की तरफ से, अगर यानी कि औरत कोई किसी मर्द का उम्रा या हज अदा करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है, जायज़ है। और अगर कोई मर्द किसी औरत का उम्रा या हज अदा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है।
ناظرین، حج بدل کی ادائیگی کا طریقہ وہی ہے، یعنی کہ حج کسی دوسرے کا حج کرنے کا طریقہ وہی ہے جو اپنی طرف سے حج، جس طریقے سے ہم اپنا خود کا حج کریں گے بالکل سیم وہی حج ہوگا۔ صرف نیت کرتے وقت جب آپ نیت کریں گے تو کم از کم یہ ذہن میں رہے کہ کس کی جانب سے آپ حج یا عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ جس کی جانب سے آپ حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، احرام کے وقت اس کی جانب سے زبان سے نیت کرنا بھی بہتر ہے۔ حج کسی دوسری کی طرف سے جب کیا جا رہا ہو تو قربانی بھی وہ اسی شخص کی جانب سے ہوگی جس شخص کا آپ حج کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، حج کی اقسام بھی 3 ہیں: حج تمتع، قران اور افراد۔ ناظرین، یہ تمام ان کا کیا جا سکتا ہے، البتہ بعد اختلافی مسائل سے بچنے کے لیے حج بدل میں، یعنی کہ کسی دوسرے کا حج اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو حج افراد کرنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ اگرچہ حج قرآن بھی حج بدل میں جائز ہے، یعنی کہ جتنے بھی تینوں حج کی اقسام ہیں تینوں جائز ہیں۔ حج کسی دوسرے کا اگر حج یا عمرہ کسی دوسرے کا اگر آپ کر رہے ہیں، اب آپ سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت شخص ہے تو کس طریقے سے حج کسی اور کی طرف سے اگر آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ حج کرنے والے کو اس کے اخراجات کے علاوہ اپنی مرضی سے ہدیہ بھی پیش کر سکتا ہے، وہ شخص اس کا لینا جائز ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی کسی اور کا جس کا آپ حج یا عمرہ ادا کر رہے ہیں اس سے ہدیہ لینا بھی جائز ہے، اگر وہ دینا اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے یا نہ دے۔ ایک حج یا عمرہ ایک ہی شخص کی جانب سے نیت کی جا سکتی ہے، یعنی متعدد اشخاص کی جانب سے ایک حج یا عمرہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ صرف ایک آپ نیت کر کے مختلف لوگوں کو آپ ان کی نیت کر کے ایک ہی عمرے میں بہت سارے لوگوں کو کہیں کہ ان کا عمرہ ہو گیا، لیکن نہیں، ایک ہی انسان کا اگر آپ کسی کا عمرہ یا حج کر رہے ہیں تو صرف ایک ہی انسان کا ہوگا، متعدد بہت سارے لوگوں کی نیت آپ نہیں کر سکتے۔ حج کسی اور کا اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے چند شرطیں بھی ہیں جو عموماً کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن حج بدل یعنی کسی دوسرے کا حج جو کر رہے ہیں اس کے لیے جو شرائط ضروری نہیں ہیں، مثلا کوئی شخص اپنے متوفی والد کی جانب سے اگر حج کر رہا ہے اور والد پر ان کی زندگی میں حج فرض نہیں تھا تو یہ شخص جب چاہے، ناظرین آپ کو معلوم ہے حج فرض جب جو استطاعت رکھتا ہے حج اسی پہ فرض ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک شخص پہ، لیکن جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ شخص جب چاہے اپنے والد کی جانب سے حج بدل کر سکتا ہے، خواہ والد نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر بیٹے کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے جس وقت، لیکن پہلے ان کے پاس اتنے کچھ نہیں تھا، استطاعت نہیں تھی اور وہ نہیں کر سکا، لیکن بیٹے کے پاس والد فوت ہو چکا ہے، والدہ اگر فوت ہو چکی ہے، تو اگر بعد میں بچوں کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے تو وہ اپنے والد کے نام پر یا والدہ کے نام پر اگر وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے تو ان کے نام کا حج یا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ حج یا عمرہ کسی اور کا اگر ادا کر رہے ہیں تو احرام کس میقات سے باندھا جائے، اب یہ بات بھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جہاں پاکستان اور انڈیا کے بھی رہتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں۔ اب حج یا عمرہ جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ احرام کہاں سے باندھ رہے ہیں؟ اب حج یا عمرہ کسی اور کا ادا کرنے والا شخص اپنی ہی میقات سے احرام باندھے، یا پھر جس شخص کی جانب سے احرام باندھا ہے، مثلا کوئی شخص سعودی عرب میں مقیم ہے، اپنے بوڑھے والد جو ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہیں یا بنگلہ دیش یا کسی بھی ملک میں ہیں، ان کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے ہندوستان یا پاکستان میں رہنے والوں کی میقات یعنی جلجم جہاں سے احرام ہم باندھتے ہیں، یعنی کہ احرام جہاں سے باندھا جاتا ہے مکہ اور مدینہ کے بحر، مکہ کے بحر جو احرام باندھنے کی اسپیشل جگہ ہے جس سے میقات کہتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں سے باندھے یا وہ اپنی ہی میقات سے احرام باندھ سکتا ہے؟ مسئلہ مختلف
مختلف اختلافات ہے، مگر اختلافات اور ایک میقات سے دوسری میقات پر جانے کو مشقت، یعنی کہ بہت ساری اگر آپ کو سامنے مشکلات آ رہی ہیں تو سامنے رکھ کر علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ حج یا عمرہ کسی اور کا اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنی ہی میقات سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ حج یا عمرہ کسی اور کا کر رہے ہیں تو میقات آپ نہیں جا سکتے کسی اور جگہ سے، تو آپ اپنی ہی میقات سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو مکہ اور مدینہ کے بحر جو احرام میقات بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں پہ میقات پہ احرام باندھ کر آپ جا سکتے ہیں، یا آپ مکہ اور مدینہ سے بحر کسی جگہ کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کر آپ حج یا عمرہ کسی اور کے نام کا ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جتنے بھی سوال تھے ان کا جواب آپ امید ہے مل گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مکہ اور مدینہ چینل یہ میرا دا وزٹر کنگ MSM کو سبسکرائب لازم کیجئے گا، اور دوسروں تک اس ویڈیو کو ہدیۃً ثواب سمجھ کے لازمی پہنچائیے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہدیہ ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ اور اگر آپ مکہ اور مدینہ کی خوبصورت ویڈیو اور ان دیدار کرنا چاہتے ہیں مختلف مقامات کی، تو میرے چینل میں جا کے مختلف ویڈیوز ہیں جہاں مکہ اور مدینہ کی زیاراتیں بھی ہیں، مکہ مدینہ کے بحر جو لوگ نہیں جا سکتے ان مقامات کی بھی زیارت ہے، طائف کی بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان مقامات کی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت تاریخی مقام کی مکہ اور مدینہ کے بحر ویڈیو جو ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے دا وزٹر کنگ MSM۔ اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ناظرین۔